تمام انبیاء کی بعثت ایک ہی مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے فرمائی، اور وہ مقصد بہت عظیم ہے۔ اگر جس مقصد کے لیے تمام انبیاء کرام کی بعثت ہوئی ہے اس مقصد کو ہم کما حق کو سمجھ جائیں، واللہ ثم واللہ ہمارا کبھی گناہ کرنے کو جی نہ چاہے۔ اگر ہم حقیقی طور پر انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھ جائیں، اس کے مرکزی پہلو کو اپنا لیں، تو ہم سے بڑا پھر کائنات میں شاید ہی کوئی ولی ہو۔ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جس دعوت کو لے کر کے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، اس دعوت کو ہم اپنا لیں، تمام معاشروں میں امن اور استحکام آ جائے۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ سورہ انبیاء میں رب تعالیٰ آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ کی بعثت، آپ سے پہلے قریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی بعثت، سبھی کا ایک ہی مقصد تھا، سب کو ایک ہی مشن پر بھیجا گیا، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا انا سوائے میرے، فاعبدون صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور رب تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں جب بھی کوئی رسول بھیجا ایک ہی دعوت دے کے بھیجا، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے کلیتاً اجتناب کرنا ہے، ذرا برابر بھی رب کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ جب لا الہ الا اللہ کا ہم معنی کرتے ہیں تو اکثر ساتھی مراد یہ لیتے ہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود وہ جس کی عبادت کی جائے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پالنے والا بھی ہے، وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، نظام چلانے والا بھی ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور رب تعالیٰ نے نفی اور اس بات کا ذکر کیا ہے۔ نفی اور اس بات سمجھتے ہیں؟ پہلے رب تعالیٰ نے نفی کی، لا الہ، لا کی نفی چلائی، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت والا نہیں ہے، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے باطل ہے، الا اللہ، صرف ایک معبود ہے جو برحق ہے، وہ اللہ ہے۔ فاعبدون، تم میری ہی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے نکل جاؤ۔ آپ کے علم میں ہے مشرکین مکہ کو جانتے ہیں نا؟ حضور کی جہاں پیدائش ہوئی، کہاں پر پیدائش ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی نا۔ عبد المطلب کے حضور پوتے ہوئے، عبداللہ کے فرزند ہوئے۔ کہاں بعثت ہوئی؟ مکہ میں بعثت ہوئی، کعبہ کے قریب بعثت ہوئی، کعبہ موجود تھا۔ بات ذرا سمجھنے سمجھانے کی ہے، جن کو نیندیں آ رہی ہیں تھوڑی قریب ہو جائیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہمارے دین اور ایمان کی بات ہے
ہمارے کلمے کی بنیاد کی بات ہے، جس کو آج سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس لیے توجہ رکھیں۔ حضور کی بعثت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ حضور تشریف لائے، پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں، وہ مکہ مکرمہ جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اور وہ کعبۃ اللہ کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا نا جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے اگر وقت ہوا، نہیں تو اگلے جمعے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کعبہ کی تعمیر کی، اور آپ کے علم میں ہے کہ حضور کی حیات میں ہی کعبہ کی تعمیر نو ہوئی تھی، معلوم ہے نا؟ حضور کی حیات میں کعبۃ اللہ کی تعمیر نو ہوئی تھی، جس میں قریش کے قبیلوں کا باہمی جھگڑا ہو گیا تھا، حجر اسود کون رکھے گا، معلوم ہے نا؟ یہ سب حضور کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے کون تھے؟ تعمیر نو کرنے والے کون تھے؟ بات سمجھانے کی ہے، کون تھے؟ مسلمان تھے، دین ابراہیمی میں تھے، حضور کی بھی بعثت نہیں ہوئی، لیکن کیا جو دین ابراہیم علیہ السلام تھا اس پر قائم تھے؟ دعویٰ تو ان کا یہ تھا، لیکن دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے ملاوٹیں کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے، لیکن جو اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات ان سے منحرف ہو چکے تھے، ان کو چھوڑ بیٹھے تھے اور ملاوٹیں کر چکے تھے وہ ایک نبی کے پیروکار، ایک نبی کی اولاد، لیکن نبی کی تعلیمات سے جب منحرف ہوئے کیا کہلائے؟ بولیے کیا کہلائے؟ مشرکین مکہ، کفار قریش،